آپ بھی بھولے بن کے پوچھ رہے ہو اور ہم بھی بھولے بن کے جواب دے رہے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا. اس ملک میں دیکھیں یہ جو محمود رشید صاحب بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا ان کی پارٹی کیسے بن رہی ہے, سارا پتا ہے. جی محمود رشید صاحب کیسے بن رہی ہے آپ کی پارٹی, آپ کو بتانا پڑے گا. سوال اب میاں محمود رشید صاحب سے, جی آپ کی پارٹی کیسے بن رہی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں, یہ نیاز صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے ہر شہری کو ٹرائل کا ایک جیسا حق ملنا چاہیے. کبھی عدالت جا کے کھڑے ہو کر سارا دن صبح سے شام تک دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی محمود رشید صاحب. بات یہ ہے جی پارٹی کیسے بنی ہے. فیض اللہ نیازی بھی 15 سال اسی پارٹی کو بنانے کے لیے جوتے چٹکھاتے پھرے ہمارے ساتھ. یہ پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے 22 سال تک, یہ وہ لیڈر ہے جس نے 22 برس تک اس ملک کے کریے کی خاک چھانی ہے. یہ راتوں رات سونے کا چمچ لے کر میاں نواز شریف کی طرح ایک فوجی جرنیل کے کہنے پہ یہ لیڈر نہیں بنا. یا فیض اللہ نیازی صاحب سے بھلے یہ جو بھی آپ کہیں, یہ پارٹی بنی ہے میری اور ان تمام ورکرز کی, عمران خان کی قیادت میں محنت کر کے 30 اکتوبر 2011 کو اس کا سیاسی جنم ہوا ہے, جب یہاں پر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے تھے کسی کے کہنے کے بغیر, از خود گئے تھے. یہ لاہور کے در و دیوار, چوک اور چوراہے اس بات کے گواہ ہیں, اور اینکر بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ جس طرح سے والہانہ انداز سے لاکھوں لوگ دیوانہ باہر نکلے تھے اس دن اس پارٹی کا پولیٹیکل جنم ہوا تھا. کسی نے یہ پارٹی نہیں بنائی, یہ پارٹی اس ملک کے متوسط طبقے نے, اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے, اور اس کی قیادت عمران خان نے کی. ایک تو جواب آ گیا یہ. دوسری بات, آپ ٹرائل کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میاں نواز شریف کی خود اپنی چوائس, ان کے کہنے پہ, ان کی منظوری سے کہ مجھے یہ قبول ہے سب کچھ, عدالت نے یہ کیس ٹیک اپ کیا. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا, ان کی پارٹی نے کہا, انہوں نے کہا, اس وقت سب ٹھیک تھا. اب یہ فیصلہ جو مہینوں کے بعد جب ان کے خلاف آ گیا تو یہ سارا کچھ اس کے ان کے بنیادی حقوق جو ہے نا وہ سلب کر لیے گئے. چیلنج نہ کرنے کا میاں صاحب نے کمٹمنٹ دیا تھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جے آئی ٹی انہوں نے قبول کی, جے آئی ٹی کا فیصلہ آیا, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, جے آئی ٹی بنی تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے, اور یہی جے آئی ٹی کے ممبر ڈاؤن لیگز میں تھے تو انہیں قبول تھے. جب یہ جے آئی ٹی بنی تو اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں یار. یہ پاکستان کی تاریخ میں حفیظ اللہ نیازی کبھی ایسے ہوا ہے 70 سال کی تاریخ میں کہ کروڑوں روپیہ ایک آدمی الیکٹڈ پرائم منسٹر وہ لوٹ کر باہر لے گیا ہے. سر ثابت کرنا ابھی, بچے جو ہیں ابھی یہ ثابت وہ ہونا اربوں کے مالک ہیں, نیلسن اور نیسکال جس کی مریم نواز بینیفیشری اونر ہے. آپ اس کو ایک عام شہری کہتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا ہے. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک کرپٹ مافیا کے بارے میں آپ کس طرح اسے جسٹیفائی کریں. آپ جیسے معصوم آدمی کے اوپر, میاں صاحب آپ جیسے معصوم آدمی کے اوپر, علیم خان جیسے اچھے آدمی کے اوپر اتنے گھناؤنے الزامات لگے ہوئے ہیں, اور مجھے پتہ سارے غلط لگے ہوئے ہیں, تو آپ کیا مان لیں گے کہ وہ آپ لوگوں نے سارے جرائم کیے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہمیں لے جائیں گھسیٹیں عدالتوں کے اندر, ہم اپنے آپ کو دعوت دیتے ہیں. آپ سن لیں نا, دیکھیں میرے بات سنیں نا, حکومت تو ان کی تھی 5 سال 10 سال کے رہے اپنے میں. یہ اگر الزام لگے ہیں تو کیوں نہیں قرار باقی سزا دلوائی آپ نے, مجھے نہیں دلوائی. اس کو علیم خان کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کے آیا آپ؟ میاں آپ چھوڑیں نا, آپ اس کو چھوڑیں. Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates.